کانا پھوسی منع ہے، سنی سنی باتوں پہ فیصلہ کرنا سنی سنائی پر منع ہے، ظن و گمان اور اندازے پر بات کرنا منع ہے، بعض ظن گناہ ہیں قرآن میں ہے، بعض ظن اسم سے اسم گناہ ہے، بدگمانی حرام ہے۔ ہم سے ہمارے مرید نے کہا ہے نا، جبریل امین نے نہیں کہا ہے۔ کیا مرید جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ پوسٹ مارٹم کیا کرو جب کسی عالم دین کے خلاف کوئی بات کرے، تم سے پوچھو۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر علامہ مدنی میاں، علامہ گھری میاں یا کسی بھی سنی عالم کے خلاف لفظ بولنا۔ تم کون ہوتے ہو مولانا الیاس قادری کے خلاف بولنے والے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کون سا عمل ان کا جس نے دین و سنیت سے انہیں نکالا ہو؟ اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں نکالا تو تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟ ثبوت دو۔ مجھے جو کہنا تھا تم نے کہا، میں نے کبھی صفائی نہیں دی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ لیکن اگر کسی اور عالم دین کو کہو گے، چاہے وہ مولانا ظہیر الدین خان صاحب ہو، چاہے مولانا الیاس قادری ہو، ہم آپ سے ثبوت مانگیں گے۔ یہ لمبی داڑھی، یہ تقویٰ، یہ عدل اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو سننے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ بات بعد میں تحقیق ہوگی، پہلے تیرا ہی حساب ہوگا۔ فاسق مولن کی دی ہوئی خبر پر عالم دین کی توہین کرنا شرم نہیں آتی؟ خدا کے سامنے جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو پیچھے اس امام کے منہ میرا ترو کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بڑے سیٹ ہو، بڑے بڑے تم متولی ہو، ٹرسٹی ہو، مگر جماعت میں بولتے کیا ہو؟ پیچھے اس امام کے شرم نہیں آتی؟ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پیچھے اس امام کے، اور جیسے نماز ختم ہو جاتی ہے اپنے پیچھے امام کو لے جاتے ہو۔ نوکر سمجھتے ہو، غلام سمجھتے ہو، امام بھی کہتے ہو، غلام بھی سمجھتے ہو۔ بدلو اپنی روش کو۔ زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو بلندی پہ رکھتے ہیں تاکہ